موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے انسان چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، لیکن موت برحق ہے۔ ایک نہ ایک دن اس کا مزہ ہر بشر کو چکھنا ہے، لیکن شاید مرنے والے کو مرنے سے قبل الہام ہو جاتا ہے، یا پھر وہ قدرتی طور پر ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جو اس کے گھر والوں، عزیز و اقارب، دوست احباب، یا پھر اگر وہ کوئی معروف شخصیت ہے تو اپنے مداحوں کے لیے کسی نصیحت یا مشل راہ کا سامان کر جاتی ہیں، انہیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتاتی ہیں، یا پھر ان کے لیے عبرت کا نشان بن جاتی ہیں۔ آخری الفاظ کسی مشہور و معروف شخصیات کے ہوں تو یہ صرف اس کے اہل خانہ کے لیے نہیں بلکہ اس کے مداحوں کے لیے بھی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کے چاہنے اور سراہنے والے اسی جستجو میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح جان سکیں کہ ان کی زندگی کے آخری لمحات کیسے تھے، انہوں نے کیا کہا، ان کا آخری پیغام کیا تھا۔ اس ویڈیو میں پاکستان کے مختلف معروف شخصیات کے آخری لمحات کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے مرنے سے قبل آخری پیغام کیا دیا۔ اس سے پہلے دیکھنے والے ناظرین سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب اور ساتھ میں گھنٹی کی علامت کو ضرور دبا دیجیے گا۔ ڈاکٹر لیفٹیننٹ کرنل الہی بخش وہ اپنی کتاب میں قائد کے آخری الفاظ کے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ جب 11 ستمبر 1948 کو 1:15 پر قائد کی نبض کمزور پڑ کر بے قاعدگی سے چلنے لگی اور جسم کے تمام حصوں پر ہلکا ہلکا پسینہ آنے لگا تو معالج نے طاقت کا ٹیکہ لگا کر قائد اعظم کو مخاطب کیا، ہم نے یہ طاقت کا ٹیکہ لگایا ہے، خدا کے فضل و کرم سے جلد اثر کرے گا اور آپ اچھا محسوس کریں گے۔ جواباً قائد اعظم نے موت سے آدھا گھنٹہ قبل بمشکل میں اب نہیں کہا، یہ ان کے مرنے سے قبل آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد کمزوری محسوس ہونے کے باعث آدھے گھنٹے تک خواب میں رہے، بعد ازاں ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ فزیشن ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے مطابق قائد اعظم کے آخری الفاظ اللہ پاکستان تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح کے مطابق کمزور آواز میں آخری الفاظ یوں تھے، فاطمہ خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا انتقال طویل علالت کے بعد ہوا۔ ان کے آخری وقت کے متعلق تذکرہ نگاروں نے اقبال کے درینہ خادم علی بخش کے بیان کو نقل کیا ہے، جس کے مطابق علیہ صبح علامہ اقبال کے سینے میں درد اٹھا، علی بخش نے اقبال کو سہارا دیا، میرے یہاں درد ہو رہا ہے کہتے ہوئے اقبال کا سر پیچھے کو ڈھلک گیا اور مشرق بلند ستارہ وقت سحر غروب ہو گیا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران فائرنگ کر کے قتل کیا گیا اور مختلف رپورٹس کے مطابق ان کے لبوں پر دم آخرت یہ الفاظ تھے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ انگریزی اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو سے پھانسی سے قبل وصیت تحریر کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا، جس پر انہوں نے مدھم آواز میں جواب دیا کہ میں نے کوشش تو کی تھی مگر خیالات بہت زیادہ منتشر تھے، اس لیے ایسا نہ کر سکا اور کاغذات کو جلا دیا۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد وہ پھانسی تک خاموش رہے، جبکہ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کو جیل سے تختہ دار تک لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے نہایت مدھم آواز میں I'm sorry for my country, she will be left alone without its leader کے الفاظ ادا کیے۔ چونکہ یہ انتہائی مدھم آواز میں تھے اس لیے صرف آفیسر جو ان کے اسٹرکچر کے پاس تھے انہوں نے یہ جملہ سنا اور سمجھا کہ بھٹو اپنی اہلیہ کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ اکیلی رہ جائیں گی۔ بعد ازاں پھانسی کے تختے پر پہنچ کر ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ خود کو پھانسی کے چبوترے پر چڑھا سکیں گے۔ وہ نہایت خود اعتمادی کے ساتھ چبوترے کے زینے پر چڑھ گئے۔ انہوں نے آخری چبوترے پر پہنچ کر اپنا پاؤں زور سے چبوترے پر مارا، جیسے یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ یہ واقعی تختہ ہے یا کسی ڈرامے کا حصہ۔ پھر تارا مسیح نے ان کے چہرے پر نقاب چڑھایا اور گلے میں رسی لگا کر گرہ لگا دی۔ ابھی پھانسی کا لیور کھینچا نہیں گیا تھا کہ انہوں نے تقریباً چیخنے کے انداز میں کہا فنش۔ یہ آخری الفاظ تھے جو ان کے منہ سے نکلے تھے۔ اس وقت 2:05 ہوئے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ نے اشارہ کیا اور پھانسی کا لیور گرا دیا۔ تختے نیچے گر گئے اور پاکستان کا بہت بڑا لیڈر 11 فٹ گہرے گڑھے میں معلق ہو گیا۔ 1965 کی جنگ کے دوران شہید میجر عزیز بھٹی کو مسلسل 6 یوم تک دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بعد کرنل قریشی نے کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کانفرنس کے بہانے ہیڈ کوارٹر بلوایا۔ جب میجر عزیز بھٹی پر انکشاف ہوا کہ انہیں کسی کانفرنس کے لیے نہیں بلکہ آرام کرنے کے لیے بلوایا گیا ہے تو انہوں نے کرنل قریشی سے کہا کہ سر، جس احساس اور جذبے کے تحت مجھے آپ نے بلایا ہے اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ یقین مانیں میرے لیے آرام و راحت محاذ پر ہے۔ مجھے اگر محاذ سے واپس بلا لیا جائے تو میرے لیے یہ ایک روحانی عذاب ہوگا۔
مجھے فخر ہے کہ میرے جوانوں نے اپنی قوت ایمانی اور عزم سے دشمن کی کئی گنا زیادہ فوج اور بے پناہ اسلحے کے باوجود اس کی یلغار کو روک دیا ہے اور ہر مقابلے میں اسے شکست دی ہے۔ میرے لیے یہ امر ناقابل تصور ہے کہ میں اپنے جوانوں کو محاذ پر چھوڑ کر یہاں آرام کرنے بیٹھ جاؤں۔ میں پچھلے مورچوں پر نہیں جاؤں گا بلکہ وطن پاک کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا پسند کروں گا۔ کرنل قریشی کے بے حد اصرار پر میجر عزیز بھٹی صرف 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد محاذ پر یہ کہہ کر لوٹ آئے کہ مجھے اب دوبارہ نہیں بلوائیے گا، میں اپنے خون کا آخری قطرہ تک وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر قربان کر دوں گا۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے، جس کے بعد 12 ستمبر 1965 کو انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 20 اگست 1971 کو جب بنگال سے تعلق رکھنے والے فلائٹ لیفٹیننٹ مطاع الرحمان نے شہید راشد منہاس کے تربیتی طیارے کو اغوا کرنے کی کوشش کی تو شہید راشد منہاس نے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا اور جام شہادت نوش کیا۔ شہادت کا رتبہ حاصل کرنے سے قبل دوران تربیت فلائٹ لیفٹیننٹ مطاع الرحمان راشد منہاس کو بے ہوش کر کے ان کا طیارہ دشمن کے علاقے میں لے جانا چاہتے تھے، لیکن پاکستانی حدود ختم ہونے سے 40 میل دور راشد منہاس ہوش میں آ گئے اور طیارے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ انہوں نے کنٹرول روم سے رابطہ کر کے انہیں آگاہ کیا کہ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے۔ یہ شہید راشد منہاس کے آخری الفاظ سے جو کنٹرول روم میں ریکارڈ ہوئے، جس کے بعد وہ پاکستانی سرحد سے 32 میل کے فاصلے پر سندھ کے علاقے ٹھٹا میں طیارہ گرا کر جام شہادت نوش فرما گئے۔ 24 نومبر 2015 کو شہید ہونے والی مریم مختار پاکستان کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ تھیں جنہوں نے شہادت حاصل کی۔ موت کی آغوش میں جانے سے 1 روز قبل اہل خانہ سے ہونے والی آخری گفتگو میں انہوں نے اپنے والد سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب ایک پائلٹ اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر شہادت کو گلے لگاتا ہے تو آپ کو اس کی جسد خاکی نہیں بلکہ اس کی راکھ ملے گی۔ یہ تھی پاکستان کی ایک عظیم بیٹی کے تاریخی الفاظ۔ 1984 میں اے ایس آئی کی حیثیت سے پولیس فورس کا حصہ بننے والے چودھری اسلم، جن کو دنیا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے خطاب سے بھی جانتی ہے، چودھری اسلم بہت سے لوگوں کے لیے فتح اور کچھ کے لیے نفرت کی علامت تھے۔ 1990 کی دہائی میں ہونے والے کراچی آپریشن سے لے کر 2009 میں عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیٹ کے قتل تک، گینگ وار کے ملزموں کے خلاف اپریل 2012 ریالی میں کئی روز آپریشن سے لے کر اپنی ہلاکت سے کچھ گھنٹے قبل بنگو پیر میں مطلوبہ دہشت گردوں کے مارے جانے تک، ایس پی خان میڈیا، پولیس حکام اور سیاسی جماعتوں میں کئی حوالوں سے جانے جاتے تھے۔ انہیں اپنے پیشہ ورانہ کیریئر میں بھرپور عزائم کی کئی بار قیمت چکانا پڑی۔ 2011 میں ان کے گھر پر بارود بھری گاڑی سے دھماکہ کیا گیا، لیکن 9 جنوری 2014 کو لیاری ایکسپریس سے گزرتے ہوئے ان کی گاڑی پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں خوف کی علامت سمجھے جانے والے چودھری اسلم جاں بحق ہو گئے۔ ان کے آخری کلمات کے بارے میں وثوق سے کچھ کہنا مشکل ہے، مگر ان کی اہلیہ کے مطابق چودھری اسلم اپنی آخری گفتگو میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ میں شہید ہونے والا ہوں۔ خواتین حضرات، یہ تھی پاکستان کے کچھ مشہور و معروف شخصیات جنہوں نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کی زبان پر جو کلمات تھے وہ صرف ان کے اہل خانہ کے لیے نہیں بلکہ اس کے مداحوں کے لیے بھی اہمیت کے حامل تھے۔ اور اگر آپ سکندر اعظم، صدام حسین، معروف گلوکار مائیکل جیکسن اور اس طرح کے مزید معروف شخصیات کی موت کے متعلق آخری الفاظ کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے۔